تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میوزی کا درس چل رہا تھا، ہم نے 35 دروس جو ہیں وہ مکمل کیے، آج 36واں نمبر درس ہے۔ گزشتہ دروس میں حلول کی 5 تعریفیں نقل کی صاحب کتاب نے۔ اب آج کے سبق میں جو حلول کی آخری 2 تعریفیں تھی، چوتھی اور 5ویں تعریف، جس میں یہ بیان کیا تھا کہ حلول کا معنی یہ ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں، حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے پہ خاص ہو کہ ایک جو ہے وہ نعت بن رہی ہو اور دوسری اس کے لیے منعوت بن رہی ہو۔ جس طریقے سے صاحب کتاب نے جواب دیا تھا، جسم ابیض، سفید جسم، بیاض اور جسم کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اس طور پہ تعلق ہے کہ بیاض نعت بن رہا ہے اور جسم منعوت بن رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں جسم ابیض۔ تو یہاں جو ہے یہ تعریف بیان کی تھی، چوتھی حلول کی اور 5ویں حلول کی جو تعریف بیان کی تھی۔ اب اسی دونوں تعریفوں کو لے کے صاحب کتاب اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب سے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اعتراض کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول ها هنا بحث لأن بين الفلك وكوكبه والجسم ومكانه تعلقا خاصا مصححا، لأن يقال فلك مكوكب وجسم متمكن، كما أن بين البياض والجسم تعلقا خاصا مصححا، لأن يقال جسم أبيض، مع أن الكوكب غير حال في الفلك والمكان في الجسم قطعا، وأنت تعلم أنه إذا حمل الاختصاص على ما بيناه لا يرد عليه ذلك، لكنهم يكتفون لإثبات حلول شيء في شيء بمجرد التعلق الناعت كما سيجيء۔ یہاں تک جو صاحب کتاب ہے وہ اعتراض کریں گے گزشتہ 2 تعریفیں جو حلول کی تھی، جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے نعت بن رہی تھی اور دوسری چیز پہلی چیز کے لیے منعوت بن رہی تھی۔ تو اس کے اوپر یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس طور پر کہ جو جسم ہے اس کا مکان کے اندر جو ہے وہ حلول نہیں ہوتا، مگر آپ کہتے ہیں جسم متمکن۔ تو جب جسم متمکن کہتے ہیں تو لہٰذا یہاں جو ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے نعت بن رہی ہے اور دوسری چیز پہلی چیز کے لیے منعوت بن رہی ہے۔ بالفرض آپ جسم جو ہے وہ منعوت ہے، متمکن جو ہے وہ نعت بن رہی ہے جسم کے لیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم متمکن۔ تو جسم متمکن میں متمکن نعت بن رہی ہے جسم کے لیے۔ اسی طرح فلک مکوکب، تو ایک فلک ہے، ایک کوکب ہے، تو
کوکب جو ہے یہ نعت بن رہا ہے فلک کے لیے، اور اس طریقے پہ کہا جاتا ہے کہ فلکم مکوکبن، کہ جو ہے کواکب والا فلک. تو یہاں حالانکہ جو کواکب ہے، جو کوکب ہے، اس کا فلک کے اندر جو ہے وہ حلول نہیں ہوتا. حالانکہ جب حلول نہیں ہوتا اور ایک نعت بن رہا ہے دوسرے کے لیے، یعنی آپ نے نعت اور منعوت والی جو قید لگائی، جو شرط لگائی، وہ یہاں پہ پائی جا رہی ہے، حالانکہ یہاں پہ حلول نہیں پایا جا رہا، تو آپ کی یہ تعریف جو ہے اس کے اوپر صادق آ جائے گی. حالانکہ کوئی بھی جو ہے وہ فلک کا، کوکب کا فلک کے اندر اور جو ہے جسم کا مکان کے اندر جو ہے وہ حلول کا قائل نہیں ہے، اور آپ کی تعریف ان پہ صادق آ رہی ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض بنتا ہے چوتھی حلول کی تعریف کے اوپر اور پانچویں حلول کی تعریف کے اوپر. اب کتاب سے پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، ہا ہنا بحثن، یہاں پہ بحث ہے، یہاں پہ اعتراض ہے. کس پہ اعتراض ہے؟ اس چوتھی اور پانچویں تعریف پہ، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طور پہ خاص ہو کہ ایک چیز جو ہے نعت بن سکے اور دوسری چیز منعوت بن سکے. تو یہ جو آپ نے تعریف بیان کی تھی، یہ آپ کی تعریف ہمارے اس فلک اور کوکب والے معاملے میں اور جسم اور مکان والے مسائل میں جو ہے وہ درست ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں فلک مکوکبن اور کہہ سکتے ہیں جسم متمکن، تو یہاں پہ ایک نعت دوسرا منعوت بن رہا ہے، اور آپ نے بھی یہی تعریف کی، حلول کی. حالانکہ کوئی بھی جو ہے کوکب کا فلک کے اندر اور جسم کا مکان کے اندر حلول کا قائل نہیں ہے، تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اقول ہا ہنا بحث، میں کہتا ہوں اس جگہ پہ بحث ہے، اعتراض ہے. کیا کہ لأن بین الفلک و کوکبہ، کہ فلک اور اس کے کوکب کے درمیان، والجسم و مکان ہی، اور جسم اور اس کے مکان کے درمیان، تعلقاً خاصا مصححا، ایسا تعلق خاص ہے جو صحیح ہے، درست ہے. لأن یقال، بعین طور کہ کہا گیا، فلک مکوکبن، فلک مکوکبن کہا گیا، اور بجسم متمکن، اور جسم متمکن، تو جسم متمکن بھی کہا گیا ہے، فلک مکوکبن بھی کہا گیا ہے. کما ان بین البیاض والجسم تعلقا خاصا مصححا، بعین طور کہ بیاض اور جسم کے درمیان بھی ایسا تعلق خاص ہے جو صحیح ہے. لأن یقال، بعین طور کہ کہا گیا ہے کہ جسم ابید، جس طریقے سے جسم ابید کہا گیا ہے، اور جسم ابید میں بھی ایسا تعلق خاص ہے جو صحیح ہے، اور ایک نعت بن رہا ہے، ایک منعوت بن رہا ہے. تو بعین طور فلک مکوکب میں اور جسم متمکن میں بھی ایسا تعلق خاص ہے جو درست ہے، اور ایک نعت بن رہا ہے اور دوسرا منعوت بن رہا ہے. تو آپ کی تعریف فلک مکوکب اور جسم متمکن پہ صادق آ رہی ہے. ما ان الکوکب غیر حال فی الفلک والمکان فی الجسم قطعا، بعین طور اس کے ساتھ ساتھ کہ تحقیق جو کوکب ہے وہ فلک کے اندر حلول کرنے والا نہیں ہے، اور جو مکان ہے، والمکان فی الجسم، اور جو مکان ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ حلول کرنے والا نہیں ہے. نہ مکان کا حلول کے اندر جسم کے اندر حلول ہوتا ہے، نہ کوکب کا جو ہے وہ فلک کے اندر حلول ہوتا ہے. اور اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں فلک مکوکب اور جسم متمکن، تو لہٰذا ایک نعت بنتا ہے اور دوسرا منعوت بنتا ہے. تو یہ اعتراض کر رہے ہیں صاحب کتاب علامہ میوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھی اور پانچویں تعریف کے اوپر. اعتراض کرنے کے بعد اب آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا حُمِلَ الْاخْتِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ یا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْاعْتِرَاضُ. اس عبارت کو ترجمہ کرنے سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلی حلول کی تعریف ہم نے بیان کی تھی، وہاں پہ تیسرا جو اعتراض تھا اس کا جو ہم نے جواب دیا تھا کہ وہاں اختصاص سے مراد علی وجہ الاحتیاج ہے، محتاجی کے طور پر.
تو اگر یہ اس چیز کو لیا جائے تو آپ کا یہ اعتراض رفع ہو سکتا ہے۔ بئیں طور کہ فلک مکوکب میں اور جسم متمکن میں تعلق خاص تو ہے، ایسا تعلق خاص ہے جو بالکل درست ہے، مگر یہاں پہ جو اختصاص ہے علی وجہ احتیاج نہیں ہے۔ بئیں طور کہ جو فلک ہے اس کا جو کوکب ہے اس کا فلک کے اندر فلک کے ساتھ اختصاص تو ہے، مگر وہ محتاج نہیں ہے کہ جو ہے فلک کے علاوہ اس کوکب کا وہ وجود نہ رہے، یا مکان کا جسم کے بغیر وجود نہ رہے۔ تو جس طریقے سے سفیدی کا جسم کے بغیر وجود نہیں ہے، تو اس طور پہ یہ چیز جو ہم نے بیان کی تھی پہلی حلول کی تعریف کے تیسرے اعتراض میں اختصاص کے بیان میں کہ علی وجہ الاحتیاج والی ہم اگر بات کریں گے تو آپ کا اعتراض رفع ہو جائے گا، اور پھر آپ کا یہ اعتراض چوتھی تعریف اور پانچویں تعریف پہ درست جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس تعریف تک کا آپ کا یہ کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اب پڑھتے ہیں کتاب میں سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا حُمِلَ الْاخْتِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، اور تم جانتے ہو کہ تحقیق وہ، یعنی یہ جو اعتراض ہے، اذا حمل الاختصاص، جب اس کو محمول کیا جائے گا، جب اس اختصاص کو محمول کیا جائے گا علی ما بیناہ، بنا پر اس کے جو ہم نے بیان کیا تھا، لا یرد علیہ ذالک، تو اس پہ وہ اعتراض جو ہے جو آپ نے کیا ہے وہ وارد نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ علی وجہ احتیاج تو آپ کا اعتراض رفع ہو جائے گا، کیونکہ بیا جسم ابید والی آپ کی تعریف بالکل صحیح رہے گی، اور فلک مکوکب و جسم متمکن والی تعریف آپ کی درست نہیں رہے گی، تو لہٰذا اگر یہ قید برقرار رکھیں گے تو ہماری تعریف دخول غیر سے مانے رہی۔ تو اس تعریف کا، اس عبارت کا یہ مقصد ہے کہ وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اور تم جانتے ہو، أَنَّهُ إِذَا حُمِلَ الْاخْتِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، جب اگر اس کو محمول کیا جائے اس اختصاص کو عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، بنا پر اس کے جس کو ہم نے بیان کیا، لا يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، تو اس پہ جو یہ اعتراض ہے یہ وارد نہیں ہوگا۔ لیکنہم یکتفون علی اثبات حلول شیء فی شیء بمجرد التعلق النائت کما سیجیء۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں، اس سے آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تعریف ہے جو ہم نے آپ کو بیان کی، جس کے ساتھ ساتھ یہ رفع ہو رہا تھا اعتراض کہ ہمارا مقصد تھا کہ علی وجہ الاحتیاج، اختصاص سے مراد علی وجہ الاحتیاج ہے، محتاجی کے طور پر، مگر کیا کیا جائے کہ فلاسفہ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے۔ فلاسفہ کہتے ہیں صرف ایک نعت بنے دوسرا منعوت بنے، یہی کافی ہے۔ جب فلاسفہ صرف اسی کو ہی مانتے ہیں تو لہٰذا ہمارا یہ آپ کا جو اعتراض ہے اس تعریفوں کے اوپر برقرار رہے گا، اور ان تعریفوں کے اوپر جو ہے چوتھی اور پانچویں تعریف پہ یہ اعتراض رفع نہیں ہوگا۔ ہم نے اگر رفع کیا اس اعتبار سے کہ اختصاص کو ہم لے لیں جس بنا پر ہم نے بیان کیا علی وجہ الاحتیاج، اگر وہاں لیتے ہیں اس چیز کو تو اعتراض رفع ہو جاتا ہے، مگر کیا کیا جائے، جو فلاسفہ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ فقط اور فقط اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک نعت بنے دوسرا منعوت بنے۔ جب ایک نعت بنے اور دوسرا منعوت بنے اس چیز کو لیتے ہیں تو فلک مکوکب میں اور جسم متمکن میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، تو دخول غیر سے تعریف کا معنی نہ ہونا برقرار رہے گا، اور ہمارا یہ کیا ہوا اعتراض جو ہے آپ کی چوتھی اور پانچویں تعریف پہ برقرار رہے گا۔ اب اگلی عبارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں، اب آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکنہم، مگر وہ جو حکماء ہیں، وہ جو فلاسفہ ہیں، یکتفون لاثبات حلول شیء فی شیء، ایک چیز کا دوسری چیز میں حلول کے ثابت کرنے کے لیے بمجرد تعلق نائت، نائت کے تعلق خاص، صرف نائت کے تعلق کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس بات کرتے ہیں حلول کا ایک چیز کا دوسری چیز میں، کما سیجیء، جس طرح عنقریب یہ چیز بیان ہوگی، عنقریب یہ چیز آئے گی۔ تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوا
کہ فلاسفہ فقط اس تعلق نائت کو کہتے ہیں، ایک نعت بننے دوسرا جو ہے منعوت بنے، مجرد اسی کے ہو قائل ہیں، تو ہمارا کیا ہوا اعتراض چوتھی تعریف کے اوپر اور پانچویں تعریف کے اوپر برقرار رہے گا۔ تو یہاں تک جو ہے اس عبارت کا معنی اور مطلب یہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چوتھی اور پانچویں حلول کی تعریف کے اوپر جو صاحب کتاب نے اعتراض کیا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس اعتراض کا جو جواب دینا چاہا وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس جواب کے بعد پھر اس کے اوپر اعتراض کو برقرار رکھنا یہ بھی امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول ها هنا بحث لأن بين الفلك وكوكبه والجسم ومكانه تعلقا خاصا مصححا لأن يقال فلك وكوكب وجسم متمكن، كما أن بين البياض والجسم تعلقا خاصا مصححا لأن يقال جسم أبيض، ما أن الكوكب غير حال في الفلك والمكان في الجسم قطعا، وأنت تعلم أنه إذا حمل الاختصاص على ما بينا لا يرد عليه ذلك، لكنهم يكتفون لإثبات حلول شيء في شيء بمجرد التعلق النائت كما سيجيء۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس پہ، یعنی اس حلول کی تعریف پہ، میں کہتا ہوں کہ اس تعریف پر اعتراض ہے اس طور پہ کہ تحقیق فلک اور اس فلک کے کوکب کے درمیان اور جسم اور اس جسم کے مکان کے درمیان ایسا تعلق خاص ہے جو صحیح ہے، بعین طور کہ کہا گیا فلک مکوکب اور جسم متمکن، جس طریقے سے بیاض اور جسم کے درمیان تعلق خاص ہے اور صحیح ہے، بعین طور کہ کہا گیا ہے جسم ابیض۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ تحقیق جو کوکب ہے وہ فلک کے اندر حلول کرنے والا نہیں ہے، اور مکان جو ہے وہ جسم کے اندر قطعی طور پہ حلول کرنے والا نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ تحقیق کو جب محمول کیا جائے اختصاص اس پر جس کو ہم نے بیان کیا ہے تو اس پہ یعنی اس تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہوگا، لیکن وہ جو حکماء ہیں وہ اکتفا کرتے ہیں ایک چیز کے حلول کا دوسری چیز میں ثابت کرنے کے لیے صرف تعلق نائت کو، جس طرح عنقریب آئے گا۔ یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی۔ تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ فارورڈ کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری جیسے ہی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو آپ تک پہنچے۔ اگلے درس کے ساتھ اگلے درس تک اس فقیر کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔